مقام باقی بھی رہتا ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی وجہ سے۔ ذمہ داریاں پوری کیے بغیر کسی آدمی کا منصب باقی نہیں رہتا ہے۔ پنکھا ہوا دینے کا کام نہ کرے اور سر پر رہنے کا مطالبہ کرے۔ ایک ذمہ دار اپنے مسجد مدرسے کی ذمہ داری پوری نہ کرے، اپنا مقام باقی رکھنے کی فکر کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعزازات ذمہ داریوں کے نبھانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور بنایا کہ دنیا کے حالات ایک رخ پر کبھی نہیں رکھیں گے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے ایک دستور بنایا کہ اس زمین پر صرف نفع پہنچانے والی چیز ہی باقی رہے گی۔ جو چیز نفع پہنچانے والی نہیں ہے اس کو زمین پر باقی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، بقائے انفع، نفع پہنچانے والی چیز جو جتنی انسانیت کو نفع پہنچاتی ہے، جو جتنے امت کے طبقات کو نفع پہنچاتی ہے، اس کا زمین پر رہنا بجا ہے۔ اور جو چیز بے نفع ہو چکی ہے، بے فیض ہو چکی ہے، جو حقوق کے مانگنے پر آ چکی ہے، ذمہ داریوں کے اٹھانے کا غم نہیں ہے، خود احتسابی سے زیادہ دوسرے سے مطالبات کے غم میں جی رہی ہے، اس کو زمین پر باقی رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے، جاء الحق وزهق الباطل وغیرہ کی روشنی میں، کہ باطل چھاتا ہوا نظر آتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، اور حق دبتا ہوا نظر آتا ہے لیکن مٹتا نہیں ہے۔ گجرات کے بڑے عالم، بڑے مفکر مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے کہ حق دبتا ہوا نظر آتا ہے لیکن مٹتا نہیں ہے، اور باطل چھاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن باقی رہتا نہیں ہے۔ کتنے فرعون، کتنے نمرود، کتنی باطل فکریں آئی اور چلی گئی۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی آیت کی تفسیر میں کہ جب سونا پگھلایا جاتا ہے، اور پگھلایا جانا ضروری ہے کچرے کو الگ کرنے کے لیے، فتنوں میں ڈالا جانا ضروری ہے مخلص اور منافق کو الگ کرنے کے لیے، فتنوں کا آنا ضروری ہے جیسے اسپیڈ بریکر کا آنا ضروری ہے سونے والے کو جگانے کے لیے، ذہن اور دماغ کو بیدار کرنے کے لیے۔ اور جب سونا پگھلایا جاتا ہے، کچرا اوپر چھا جاتا ہے، خالص سونا نیچے رہ جاتا ہے، کچرے کو نکال کر کنارے ڈال دیا جاتا ہے، خالص سونا باقی رکھا جاتا ہے۔ سمندر میں موجیں چلتی ہیں اور خالص پانی پر آنے والا کچرا اور جھاگ اس تموج کی وجہ سے کنارے پڑ جاتا ہے، اور صرف خالص پانی سمندروں میں باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا
کہ یہ دنیا اطمینان کی جگہ ہے، بلکہ اللہ نے ہر جگہ فرمایا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، امتحان کی جگہ ہے لیکن ہم نے اطمینان کی سمجھا ہے، اور اطمینان کی سمجھ کر رکھا ہے اپنے طور پر، اس لیے تھوڑے بہت بیماریاں اور تھوڑے بہت حالات قدم پھسلا دیتے ہیں، طبیعت ڈگمگا جاتی ہے، کرنے کے کاموں کی طرف طبیعت متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ امتحان ضروری ہے، امتحان کے بغیر آگے کی جماعت میں کیسے جائے گا؟ امتحان کے بغیر اندر سے بننے اور بگڑنے کا امتحان کیسے ہوگا؟ جانچ کیسے ہوگی؟ امتحان کے بغیر امتیازی اور غیر امتیازی میں، پڑھنے والے اور سونے والے میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلم اور مجرم برابر ہو جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لِكُلِّ قَوْمٍ أَجَلٌ، ہر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں قیادت کا موقع دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے کچھ کم موقع نہیں دیا۔ خلافت عثمانیہ 650 سال، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ دوسری قوموں کو 60-70 سال مل گئے، 12-13 سال مل گئے، تو ہم ناراض ہو گئے اللہ سے کہ آپ اس فرعون کو کیوں موقع دے رہے ہیں، آپ اس قارون کو کیوں موقع دے رہے ہیں، اور آپ کے میرے آباء و اجداد کو اس ملک میں 700 سال ایسی بادشاہت، ایسی وسیع سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہم نے اس زمانے میں کیا گل کھلائے، تاج مینار، قطب مینار کتنے بنائے، تاج محل، قطب مینار، اور کتنی دعوتی ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں، تزکیائی اور تدریسی ذمہ داریاں ہم نے نبھائی ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے۔ تو ہر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیادت کا موقع عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ یہ دنیا کی آبادی اور دنیا کی بربادی کون سے رخ پر یہ اپنے کو اور اپنے عملے کو ڈال دیتا ہے۔ یہ مطالبہ ہے قرآن کا کہ کسی قدم پر، کسی قیمت پر کفر پر کوئی مصالحت نہیں ہے، شرک پر کوئی مصالحت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے انکار کیوں تھا کفار مکہ کو، اگر یہ پڑھنے کے بعد کفریہ زندگی پر باقی رہنے کی کوئی گنجائش ہوتی تھی؟ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا یہ ہمارے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دے گا؟ کہلوایا گیا اللہ کے نبی سے، کفر اور اسلام میں، شرک اور توحید میں نظریاتی اعتبار سے کبھی کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم ہرگز عبادت نہیں کر سکتے۔ انتہا ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں پارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تنبیہ کی، جب کفار مکہ نے کہا اے نبی کفر نہ بولیے، سجدہ نہ کیجئے، مالا نہ چڑھائیے، ناریل نہ پھوڑیے، وندے ماترم نہ بولیے، سورج کی پوجا نہ کیجئے، صرف ہماری مورتیوں کو بطور تعظیم کے بوسہ دے دیجئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا،
آپ کے دل کے کسی ہزارویں حصے میں جھکاؤ آ گیا تھا کہ بوسہ ہی تو لینا ہے، بطور تعظیم کے لینا ہے، بطور عبادت کے نہیں لینا ہے، اور اس امید پر کہ سامنے والا اسلام میں داخل ہو جائے، اپنا گھر بچانے کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ایسا کر لیتے اذا لأذقناک ضعف الحیات، ہم آپ کو دنیا کا دوگنا عذاب چکھاتے تھے، آپ کو آخرت کا دوگنا عذاب چکھاتے تھے، اور آپ ان کے کفریہ اس مطالبے کے بعد کتنے سال جینے والے ہیں؟ لا یلبثون خلافک الا قلیلا، بہت تھوڑے دن رہیں گے آپ۔ قرآن کی ان آیات کی تفسیر دیکھنا چاہیے اہل علم کو۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک مجلس میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اہل کفر کا مقابلہ حقیقت میں توحید سے ہے، حقیقت میں اسلام سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب پیٹے جا رہے تھے، رحمان کا لفظ کہہ دیتے، رحیم کا لفظ پکار لیتے، کچھ اور اللہ کے 99 ناموں میں سے مشہور یکجا ایک حدیث میں مذکور ہے، ان میں سے کوئی لفظ بول لیتے، لیکن احد احد ایک ہی ہے، یکتا ہی ہے۔ اللہ کے اس نام کو لے کر پکارنا کافروں کے دل پر میزائلوں کی طرح گرتا تھا، چھریوں کی طرح چبھتا تھا۔ اختلاف توحید سے، اختلاف توحید والے نظریات سے، اور اس پر کوئی مفاہمت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بچا ہوا نہیں رہے گا، کوئی اپنے بارے میں مطمئن نہ رہے۔ میں صدر صاحب، میں مفتی صاحب، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہے، دادا حضرت یعقوب اللہ کے والد اللہ کے نبی ہے، حضرت یعقوب، دادا حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہے، ابراہیم پردادا اللہ کے نبی ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، نبوت کا گھرانہ، کیسی تربیت، کیسی قربانیاں، عراق کو چھوڑا، بچے کو ذبح کیا، بیوی کو چھوڑا، لقودق میدان میں رہے، کتنے عرصے جدائیگی کو گوارا کیا، پورے خاندان نے ٹھکرایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو غم ہے سٹیزن شپ بچانے کا نہیں ہے، بلڈوزروں سے گھر محفوظ رکھنے کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غم اپنی نوکریاں بچانے کا نہیں ہے، اپنے ریزرویشنز بچانے کا نہیں ہے، روزی روٹی کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غم وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اور میری اولاد کو مورتی پوجا سے بچائیے۔ حضرت ابراہیم کو ڈر ہے کہ میری اولاد کفر کی طرف نہ بہہ جائے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں اطمینان ہے، میرا بیٹا کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ امت کا 80% طبقہ ذہنی ارتداد پر راضی ہو چکا ہے۔ کیا برائی ہے سورج کو سجدہ کر لینے سے؟ کیا برائی ہے فلانا نعرہ فلانا ترانہ کفریہ پڑھ لینے سے؟ دل سے تو ہم مسلمان ہی ہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ایک بلا وجہ کے بے بنیاد آپ الجھ رہے ہیں حکومتوں کے ساتھ، آپ نہ الجھیے، مفاہمت کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے کی مصری تہذیب، مشرکانہ تہذیب، حضرت زلیخا نے کپڑے ڈال دیے مورتی پر، ہائی تلک آئیے گناہ کر لے، میری مورتی تو نہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ مورتی پوجا، صنم پرستی
کا ایک مظہر، ایک واقعہ، کیسی بے حیائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کام کیا، کوئی مایوسی نہیں ہے کنویں میں ڈالے جانے پر، کوئی بکھرنا نہیں ہے غلام بنائے جانے پر، کوئی ہمت شکنی نہیں ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا مشن بڑھایا، اپنے ان منفی حالات میں مثبت پہلوؤں کو دیکھا، اللہ کے احسانات گناتے ہیں۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ بتائیے حضرت یوسف کی زبان پر پورے سورہ یوسف میں شکایت کا کوئی بول آیا ہو، ناراضگی کا کوئی بول آیا ہو، بزدلی، مایوسی، پست ہمتی، ناکارہ پن، جمود اور تعطل اس زمانے کی ہماری بدترین قسم کی بیماری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کام کیا، ماحول کو بدلا۔ نیکی کہاں چھپتی ہے، خوشبو کہاں ڈھکی رہتی ہے۔ بادشاہ وقت نے بلایا، اپنے اندر قابلیت تو ہم پیدا کریں، امانت داری کی قابلیت تو ہم پیدا کریں، تقوی کی قابلیت تو ہم پیدا کریں، ملک میں کچھ دینے کی ہم قابلیت تو پیدا کریں، اوپر کا ہاتھ رکھنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے داغ زندگی کو پیش کیا۔ جب رہائی کا موقع آیا، حضرت یوسف کا واقعہ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ان حالات میں مسلم اقلیتی ممالک میں سورہ یوسف کا اسوہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں سلاخوں کے پیچھے سے نہیں نکلوں گا بادشاہ کے بلانے پر۔ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پہلے ان عورتوں کا معاملہ صاف کیجئے جنہوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، میرے دامن کو داغدار کیا۔ آپ پہلے میرا معاملہ صاف کیجئے، اس کے بعد یوسف باہر آئے گا۔ ایک داعی کو، ایک ذمہ دار کو اپنی زندگی کتنی ستھری اور اپنی زندگی کتنی کھلی کتاب اور اپنی زندگی کتنی بیدار رکھنے کی ضرورت ہے، کیا جرأت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر۔ پہلے معاملہ صاف کیجئے، اس کے بعد یوسف آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی اور اس کا حل بتلایا۔ وسعت نظری، عالمی حالات، ملکی حالات، ہمارے فون ہماری تنہائیوں کو ناپاک کرنے میں ہی استعمال ہوں گے۔ ہمارے فون صرف گیم اور لطائف اور ظرائف کے سننے میں ہی استعمال ہوں گے۔ ہمارے فون دنیا بھر کے تغلیب، تختیہ، مناظرے، مباحثے، نفرتیں بکھیرنے، جماعتیں، جمعیتیں، کمیٹیاں ٹوٹنے، بکھرنے، دوریاں بڑھانے میں ہی استعمال ہوں گے۔ ہمارے یہ فون، ہمارے یہ سوشل میڈیا اور ہمارے یہ ذرائع معلومات اپنے مطالعے کو وسیع دینے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے، میدان نئے تلاش کرنے، اپنے اکابر کے پڑھنے کی طرف کم متوجہ ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے دے دیجئے پورا فوڈ سسٹم، فوڈ منسٹری دے دیجئے، آپ مجھے پورا ایگریکلچر سسٹم دے دیجئے، آپ مجھے پورا ڈسٹریبیوشن کا ڈپارٹمنٹ دے دیجئے، میں آپ کو 7 سال کے اندر غلہ زیادہ اگا کے بتاؤں گا، میں آپ کو 7 سال تک غلہ اسٹور کر کے بتاؤں گا، میں 7 سال کے اندر کوئی ہمارے ملک کا باشندہ بھوکا نہ رہے، اس کی فکر کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک قابلیت، حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت، بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے اور آپ کے خواب ہیں، پارلیمنٹ میں کیسے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے اور آپ کو شکایت ہے
سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کیسے لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے اور آپ کو امید ہے، اشتیاق ہے، حضرت خلیفہ مہدی کب آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ابھی حاضر ہو جائیں گے خلیفہ مہدی. ہم میں سے کتنے ہیں دارالقضاء سنبھالنے والے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں خلافت کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں؟ کل بدل دیے جائیں گے پورے جج. ہم میں سے کتنے ہیں اسلام کے جوڈیشیل سسٹم کو سمجھنے والے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں نکاح طلاق اور حلالہ اور حضرت عائشہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اعتراض کا جواب دینے کا حوصلہ اور مطالعہ رکھنے والے کتنے ہیں؟ بزدل قوموں کا طریقہ ہے شکایتیں کرنا، حوصلہ مند اور زندہ دل قوموں کا طریقہ ہے کوششیں کرنا. کوششیں کرنا. اپنے حصے کی ذمہ داری چھوڑ دیجئے، حکومتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دیجئے، اپنے قائدین کو طعنے دینا چھوڑ دیجئے، دوسروں پر الزام رکھنا. آپ کو اپنے بدلنے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو اپنا گھر بدلنے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو اپنی شادی بدلنے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنے بیٹی داماد کے معاملے جب پیش آتے ہیں تو آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں یا کسی مفتی پر اعتماد کرتے ہیں؟ کسی ضمیر فروش وکیل کے پاس جاتے ہیں یا کسی اللہ والے عالم دین کے پاس جاتے ہیں؟ حکومت کو خطرہ میرے بھائی، شریعت کو خطرہ حکومت سے نہیں، شریعت کو خطرہ ہماری جہالت سے ہے. شریعت کو خطرہ ہرگز کسی RSS یا کسی تنظیم سے اتنا نہیں ہے جتنا شریعت کو خطرہ میری اور آپ کی نفسانیت سے ہے، میری اور آپ کی ضد اور ہٹ دھرمی سے ہے. جو فرعون باہر بیٹھا ہے وہ چھوٹا ہے، جو فرعون میرے اندر بیٹھا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. جو اندر کے فرعون پر قابو نہیں پا سکتا ہے وہ کبھی باہر کے فرعون پر قابو نہیں پا سکتا ہے. خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے، ایک رسم آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ایک شادی کی فضول خرچی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ایک اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو نہیں جوڑ سکتے ہیں، ایک سود اور لون سے توبہ نہیں کر سکتے ہیں، ایک پارٹنر سے پیسے واپس نہیں کر سکتے ہیں، ایک ناجائز قبضے سے توبہ نہیں کر سکتے ہیں، ایک اپنی غیر مسلم نوکرانی کو اسلام نہیں بتا سکے، ایک اپنی بیٹی کو شرعی پردہ نہیں پہنا سکے، ایک اپنے بیٹے کو اسلام کے پرسنل لا نکاح طلاق کے نظام پر اطمینان اور اعتماد نہیں زندہ کر سکے. میں اور آپ چھوڑیے اذان کو تجوید کے مطابق کتنا کر لیا ہے. میں نے اور آپ نے مسجدوں کے تحفظ اور تقدس کے لیے، چودراہٹ کے لیے نہیں، خدمت کے لیے، صدارت کے لیے نہیں، مسجد والے اعمال آباد کرنے کے لیے، نام کے لیے نہیں، اللہ کا کام بڑھانے کے لیے ہم نے کون سی کاہلی کو چھوڑا ہے؟ ہم نے کون سے نیند کے آدھے گھنٹے کو ٹھکرایا ہے؟ ہم نے کون سے روپیے کے خرچ میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا بہت کم ہوا ہے. ایسے باتوفیق بندے بہت کم ہیں. میں ایک مسجد کا امام ہوں، میں نے اپنے مصلیوں کو، میں ایک مسجد کا خطیب ہوں، میں نے اپنی خطابت کو کتنا معاصر زمانے کے مطابق کیا. چبھتے ہوئے سوالوں کے جواب، دل میں سلگنے والے سوالات اور شبہات کا جواب میں نے مطمئن کیا، اپنے آپ کو تھکایا، اپنے آپ کو نچوڑا تاکہ امت کے دل سے شک کے کانٹے نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں 1000 درجے، ہم یہاں کے لوگوں کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے مقابلے میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 درجے بہتر رکھا ہے. آپ بچوں کو لا سکتے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی، اور نیو ایجوکیشن پالیسی، تعلیم بدلنے سے دل بدل جائیں گے، تعلیم بدلنے سے ملک بدل جائیں گے. ماب لنچنگ سے بڑا عذاب ہے، فسادات سے بڑا عذاب ہے کہ نسلوں کو زندہ رکھ کر ہندو بنا دیا جائے. لیکن میں اور آپ
کتنے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مکتب کو مستحکم کیا، نیو ایجوکیشن پالیسی کے بعد ایک ایک بچے کو پیار کر کے مسجد میں لایا۔ میں اور آپ کتنے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کو بٹھایا اور یہ کہا کہ بیٹا توحید لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے۔ واقعات سنائے صحابہ کے، سولی پر چڑھنا، نوچ دیا جانا، جلا دیا جانا، ملک سے نکال دیا جانا، سب گوارا ہے، شرک نہیں۔ ذہن بنایا مکتب میں بیٹیوں کا، بالغات کے مکتب قائم کیے، ٹیوشن سینٹر قائم کیے، کان پک گئے شکایت کے بول سنتے سنتے، کان پک گئے حکومتوں کو گالیاں دیتے دیتے۔ کامیابی کا سفر جب شروع ہوتا ہے جب ناکامی کے اسباب اپنے اندر پا لیے جاتے ہیں۔ ناکامی کا سبب میرے اندر ہے، ناکامی کا سبب میرے اندر ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ میری ایک بہن، میرا ایک بھائی لو میرج کے ذریعے سے فلم کی دنیا میں غیر مسلم بہن سے متاثر ہو گیا، غیر مسلم بھائی سے متاثر ہو گئی۔ میں اور آپ گئے، اس کے پیر پکڑے، اس کی دلجوئی کی، اس کو جہنم کی عذاب سے بچنے کے سلسلے میں دلی درد مندی کے ساتھ رات میں اٹھ کر 2 آنسو بہائے۔ چھوڑ دیجئے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا طریقہ، یہ بادل تو ہم پر رحمت برسانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا طریقہ اپنائیے، تضرع۔ ایک گناہ کیا کم ہوا؟ کیا ایک نیکی میں اضافہ ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری طرف سے عذاب آئے تو کچھ گڑ گڑاتے بیچارے۔ پہلے بھی فجر کی نماز میں 1 رکعت چھوٹتی تھی اور 1-2 منٹ کے بعد آتا تھا، اب بھی ویسے ہی آتا ہوں۔ فجر پڑھنے سے تو کسی پارٹی نے نہیں روکا ہے، فجر پڑھنے سے تو کسی حکومت نے نہیں روکا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جماع الرحمن صاحب فرماتے ہیں قانونی رکاوٹ چھوٹی ہے، نفسانی رکاوٹ بڑی ہے۔ قانونی رکاوٹ کے ساتھ کام ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، نفسانی رکاوٹ کے ساتھ، نفسانی موانع کے ساتھ قانون چاہے مخالف نہ ہو تب بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ طالب علم میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا، میں فون میں کھیل رہا ہوں۔ اسکول میں لڑکیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی، میں کوئی ایجوکیشن ختم نہیں کر رہا ہوں، تو کس نے مجھے مجبور کیا کوئی ایجوکیشن میں بٹھانے اور چلانے پر؟ میری کمائی کا جذبہ، میرے ذہن کی ساخت، اپنے علماء سے تعلق کا نہ ہونا، یہ مجھے اپنی اس پرانی روش پر باقی رکھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، قانونی رکاوٹ کے باوجود، خارجی موانع کے باوجود کام ہو سکتے ہیں۔ اگر داخلی موانع نہ ہو، اگر نفسانی موانع نہ ہو، اگر اندر کے شیطانی موانع نہ ہو۔ آپ دیکھیے عرب ملکوں کے مقابلے میں جہاں جمعہ کا خطبہ لکھ کر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، مجھے آزادی ہے کہ میں داخلی اصلاح، خارجی اصلاح، تاریخ سماج بننے والے بلوں، قانونوں کے بارے میں اپنے مسلیوں کو حکمت اور ہمت کے ساتھ میں باشعور کر سکوں، لیکن میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ قانونی موانع نہیں ہے، نفسانی موانع ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے افریقی ملکوں میں پڑھنے کے لیے نورانی قاعدے نہیں ملتے، پڑھنے کے لیے چھپے ہوئے قرآن نہیں ملتے، اور وہاں پر کوئلے سے تختی پر لکھ کر بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ آپ جائیے موریتانیہ میں دیکھیے، 4 تک کی پڑھائی مائیں اپنے گھر میں پڑھاتی ہے، اور لکڑی کی تختیوں پر کوئلے سے لکھ کر، قلم سے لکھ کر قرآن پڑھے جاتے ہیں، کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہاں کی کتابیں کتنی بوسیدہ ہوتی ہیں، دیکھیے، کام ہو رہا ہے۔ میرے پاس طلبہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کورونا کے بعد میں اور آپ اپنے مدارس کی باز آباد کاری اور دوبارہ طلبہ کی تعداد کو متوجہ کرنے کے سلسلے میں جو کوششیں ہونی چاہیے اور جو سلسلے میں فکر مندی ہونی چاہیے،
نئی زندگی دی اللہ نے۔ کورونا کے بعد 47 لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے، آج تک دسیوں بیوائیں سڑ رہی ہیں، دسیوں یتیم بے آسرا ہیں، جوان جوان علماء دنیا سے چلے گئے، اکابر علماء دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے مالدار دنیا سے چلے گئے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے نئی زندگی دی، ہماری یہ زندگی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہے یا گناہوں میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہے؟ مرنے والے بہتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت دے دی ہے، اور میں جی کر سوائے گناہوں کے کھاتے میں اضافے کے اور کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارکبادی کے قابل ہے وہ بندہ کہ جس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، عمل میں بھی اضافہ ہو، اور وہ بندہ مبارکبادی کے قابل نہیں ہے کہ جس کی عمر میں تو اضافہ ہو، عمل میں اضافہ نہ ہو۔ کیا کریں گے اور 70 سال جی کر، کیا کریں گے اور 80 سال جی کر؟ مردوں کی طرح جیے تو کیا خاک جیے؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ پیٹ کے لیے جی لیا، 3 وقت کی چائے کے لیے جی لیا، 4 وقت کی کھانے کے لیے جی لیا، اور یہی چٹخارے چٹوروں کے لیے جی لیا، اچھے کپڑوں، اچھے گاڑیوں، اچھے پلاٹوں کے لیے جی لیا۔ تف ہے ایسی زندگیوں پر۔ جانوروں کا جینا ہے یہ جینا، قوم کے لیے جینا، ملک کے لیے جینا، اللہ کے لیے جینا، آخرت کے لیے جینا۔ یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کیسے کھا رہے ہیں یہ، کیسے مزے اڑا رہے ہیں یہ؟ جیسے جانور مزے اڑاتے ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا بھی خوف اور ڈر کی کیفیت میں گزر گئی، موت کے بعد بھی سخت اپنے گناہوں کے عذاب کے جھیلنے میں گزر جائے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حالات موافق رکھے ہیں، اتنے نہیں بگڑے ہیں حالات جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، اتنے حالات نہیں بگڑے ہیں جتنا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اتنے حالات نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم نے خوف اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے، کام کے میدان اتنے ختم نہیں ہوئے ہیں جتنا ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا راستہ دین پر چلنے کا کھلا ہو بندے چل لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جتنا راستہ بند ہو اسے کھول دیتے ہیں، اور اگر جتنا راستہ کھلا ہے وہ اتنے راستے پر نہیں چلتے ہیں تو میرے عزیزو ڈر ہے کہ جو چیزیں بند ہو گئیں اور جو راستے مکفل ہو گئے، جو بچے کچے کھلے راستے ہیں وہ بھی اللہ نہ کرے کہیں بند ہو جائے۔ ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اگر ہم نے کھلے ہوئے میدان کی جیسے قدر کرنا چاہیے ویسے اگر قدر نہ کی گئی۔ اس وقت اپنے بڑوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، اپنے بڑوں سے پوچھنے اور سننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جذباتیت میں آئے بغیر اور مصلحت پسندی کا لبادہ اوڑے بغیر جذباتیت اور مصلحت پسندی کے درمیان کون سے راستے ہمیں اپنانے چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت بھی ہو جائے اور دوسری طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی امت میں پھیل جائے۔ اس سلسلے کی مثبت کوششیں، عملی کوششیں، تعمیری کوششیں ٹکراؤ کے بغیر اور بیجا جانوں کے ضیاع کے بغیر اور اس قسم کی آزمائش میں ڈالے بغیر کہ جس آزمائش کو نبھایا نہیں جا سکتا ہے، کون سا معتدل طریقہ کار، کون سا زمانے کے آب و ہوا سے موافق طریقہ کار اپنایا جائے، اس سلسلے میں اپنے بڑوں سے رجوع ہونا۔ قائدین پر تانا، قائدین کیا کر رہے ہیں، قائد کو یہ کرنا چاہیے، فلاں قائد کو یہ کرنا چاہیے۔ دماغ منصوبے بناتا ہو، دماغ اپنی فکر سے اچھلتا ہو، لیکن ہاتھ اور پیر کام نہ کرتے ہو، ہاتھ اور پیر ساتھ نہ دیتے ہو، کون سا قائد ہے
جو اپنے مشن کو پورا کر سکے گا؟ کون سا ایسا تحریک کا ذمہ دار ہے جو اپنے مشن کو آگے بڑھا سکے گا؟ اس کے ساتھیوں کے تعاون کے بغیر، اس کے کارکنوں کے تعاون کے بغیر اگر تاریخ میں کسی بزرگ نے، کسی قائد نے کچھ کیا ہے تو اس کے ساتھ ایسے جیالے، اس کے ساتھ ایسے جانثار، اس کے ساتھ ایسا فدائی مجمع بھی تھا کہ جو فدائی مجمع اپنے جان و مال کی صلاحیتیں اس پر جھونکنے کے لیے تیار تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اگر بیت المقدس فتح کیا، پڑھیے ان کے ساتھیوں کے حالات۔ طارق بن زیاد نے اگر اندلس کو فتح کیا، دیکھیے ان کے ساتھ رہنے والے جیالوں کی زندگیاں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے 700 مجمع کو لے کر حج کے لیے، اقامت خلافت کے لیے نکل گئے۔ ان کے ساتھیوں کے فاقے، ان کے ساتھیوں کا لکڑیاں چن کر لانا، جھونپڑیوں میں رہنا، محنت مزدوری کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، جنازوں کو گوارا کرنا، اپنے شیخ سے بے وفائی نہ کرنا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی بتلاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے کوئی بڑا کام لیا تو یوں ہی نہیں، صرف ان کے فاقے، صرف ان کی قربانیاں، صرف ان کی بیوی کے اپنی راحتوں کو تج کرنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سعید احمد خان صاحب مکی، مولانا عبداللہ صاحب بلیاوی اور میوات کے میاں جیوں سے موت پر بیعت لی تھی کہ مرنا ہے میرے ساتھ۔ ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس بندے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک میں اسلامی قضاء کا اتنا بہترین نظام قائم کروایا، اڑیسہ میں، بہار میں، بنگال میں اور اس کے نقش قدم پر دوسرے صوبہ جات میں، کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شاگرد وہ کام کر گیا۔ اسلامی ملکوں میں اتنا منظم دارالقضاء نہیں ہے۔ اس قدر اعتماد وہاں کی عوام کا، اس قدر اعتماد وہاں کے سرکاری عملے کا۔ پولیس اسٹیشن میں جانے پر پولیس کہتی ہے جاؤ تمہارا دارالقضاء ہے، وہاں پر اپنے مسئلے کو حل کرو۔ ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے جب کوئی استاد ان کے پاس پڑھانے کے لیے آتے تو حضرت فرماتے ملا جی آپ تو ہمارے ساتھ مرنے کا ارادہ کیجئے، جو کھائیں گے وہ کھلائیں گے، جو پہنیں گے تمہیں پہنائیں گے، جہاں رہیں گے تمہیں بھی وہیں پر رکھیں گے۔ محض قیادت کو طعنہ دینے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری، ہمیں اپنے حصے کا بوجھ اٹھانا ہے، تبھی جا کر وہ اسلام کے پورے محل کے پورے اجزاء، پورے عناصر، پورے پلر، پورے چھت تبھی جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔